نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، پاکستان اس وقت جس قسم کے کرائسس سے گزر رہا ہے، یہ اس گزشتہ تقریباً 60-65 سال کی اس خرابی کا نتیجہ ہے کہ جو ہم نے عدلیہ اور اپنے باقی سارے نظام کے اندر بوئی ہے۔ آج پاکستان کی اخبارات میں اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں صرف ایک ہی بات کی گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان کے جج حضرات جو ہیں وہ کسی طور پر کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے، اور پاکستان کے ججوں کے درمیان اس قسم کی تفریق کیسے ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کا المیہ جو ہے یہ سب سے پہلے غلام محمد کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ غلام محمد ایک بنیادی طور پر ایک بیوروکریٹ تھا، اور اس بیوروکریٹ کو بعد میں مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کر کے اس کو ایک اعلیٰ عہدے پر متمکن کیا گیا، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم کے جانے کے بعد اسے گورنر جنرل لگا دیا گیا۔ یہ ایک فائنانشل سروسز کا آدمی تھا اور اس کو اقتدار کی بہت بڑی خواہش تھی۔ اس شخص نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے منتخب نمائندوں کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ اپنے ایک بہت ہی منظور نظر جو پاکستان میں امریکہ کا سفیر تھا محمد علی بوگرا، اس کو وہاں سے بلایا اور پاکستان میں وزیر اعظم لگا دیا۔ لیکن اس کو پھر بھی اس کی آزاد خیالی پسند نہ آئی، اور وہ حکم عدولی جو ہے اس کو اچھی نہیں لگی، تو ایک دن اس نے اسمبلی توڑ دی۔ جب اس نے اسمبلی توڑی تو اسمبلی توڑنے کے لیے اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کی، جن میں سے سیاستدان بھی شامل تھے۔ اس وقت بہت بڑا نام، جس کو آج ہمارے لوگ جو ہیں بہت بڑا نام سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے شاید اس شخص کی بہت بڑی قربانیاں تھیں، حسین شہید سہروردی تھے۔ حسین شہید سہروردی مشرقی پاکستان کے ایک زمانے کے اندر متحدہ بنگال کے وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے۔ اس وقت وزیر اعظم ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ اس وقت زیورچ کے ایک سوئٹزرلینڈ میں زیورچ ایک جگہ ہے، اس کے اسپتال میں وہاں پر موجود تھے۔ تو زیڈ سلیری جو تھے ان کو بھیجا گیا کہ کوئی پیغام جا کے بھیجو کہ ہماری اس جو اسمبلی میں نے توڑی ہے اس کی مدد کریں۔ تو انہوں نے وہاں سے یہ پیغام جو ہے وہ خاص طور پر دیا، جو اخبارات میں شائع ہو گیا کہ یہ اسمبلی جو ہے واقعی توڑ دینی چاہیے، کیونکہ اتنے عرصے سے اس کو آئین بنانے کا ذمہ دیا گیا تھا، اور اب یہ آئین نہیں بنا پا رہی۔ اس طرح اور بہت سارے سیاستدان، ایک اور بڑا نام محمود علی قصوری صاحب کا ہے، جنہوں نے بھٹو کے ساتھ کے زمانے میں اس کے وزیر قانون تھے، اور 73 کا آئین جو انہوں نے لکھا تھا وہ بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اٹ ہیز بیکم اے اسٹیل، یہ بدبودار ہو گئی ہے اسمبلی کافی عرصے سے، اس لیے توڑ دینا چاہیے۔ لیکن ایک نام بہت ابھرا تھا، اس کا نام تھا مولوی تمیز الدین۔ یہ اس اسمبلی کا اسپیکر تھا، اور اس اسپیکر کو اس نے جا کے عدالت کے اندر، سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس کے خلاف رٹ کرتے۔ اسمبلی توڑنے کے ساتھ اس نے ایک اور کام کیا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ اس نے ایک کابینہ بنائی، اور اس کابینہ میں سرونگ جنرل جو تھے، جن میں ایک ایوب خان تھے، ان کو وزیر دفاع بنایا، اور ایک سرونگ، وہ بھی جنرل تھا، بعد میں بیوروکریٹ ہو گیا تھا، اسکندر مرزا، وہ بھی میجر جنرل تھا، اور سول سروس میں آنے کے بعد اس کو انہوں نے وزیر داخلہ بنایا۔ اور وزیر داخلہ نے اور ان ساروں نے مل کے جو ہے اس پورے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ تمیز الدین کے گھر کے باہر پہرا لگا، اور وہ پیچھے سے بھاگ کے رکشے میں بیٹھ کے اسمبلی چلا گیا، اور سندھ اسمبلی میں نے اکتوبر 1954 میں یہ اقدام غلط اور ناجائز قرار دے دیا، اور کہا کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں تھا غلام محمد کو۔ ایک دم دوڑے لگ گئیں، اور پاکستان کی فیڈرل کورٹ، جو آج کل سپریم کورٹ ہوتی ہے، وہاں لوگ چلے گئے، اور وہاں پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع کردار جو تھا وہ اس وقت موجود تھا، اور اس کا نام تھا جسٹس منیر۔ جسٹس منیر نے وہاں پر اس اسمبلی توڑنے کے خلاف فیصلہ دیا، اور غلام محمد کا اقدام جو تھا وہ جائز قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد ہر 6-7 مہینے کے بعد پاکستان کے اندر وزیر اعظم بدلنے لگے۔ ایوب خان اور محمد علی بوگرا اس وقت امریکہ کے دورے میں تھے، اسلحے کی نیگوسیشنز کر رہے تھے اور دستخط کر رہے تھے۔ ان کو خاص طور پر اس وقت بلایا گیا تھا، اور جیسے ہی محمد علی بوگرا کراچی کے ایئرپورٹ پہ اترا تو اس کو گھیر لیا گیا، اور ایوب خان کو تو اس کے اپنے فوجی ساتھ لے گئے، اور باقی سپاہیوں نے محمد علی بوگرا کی بیوی سے کہا کہ بی بی آپ جائیں اپنے گھر،
بوگرا کو ہم لے کے جا رہے ہیں گورنر جنرل ہاؤس، اور وہاں پر اس کے احکامات جو تھے اس کو نافذ کیا گیا۔ دوسری دفعہ تقریباً 2-1 سال کے بعد اس اسمبلی نے جب آئین بنا لیا، جسے 1956 کا آئین کہتے ہیں، اور اس آئین کے تحت انتخابات کی ایک ڈیٹ آ گئی، تو اس وقت دوبارہ جو تھا اس کو ایوب خان جو تھے ان کی جسے کہتے ہیں طبیعت للچائی، اور انہوں نے سکندر مرزا کو کہا کہ تم مارشل لا لگا دو۔ انہوں نے خود کہا کہ یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں جتنے بھی یہاں پر آتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، یہ تو بدمعاش قسم کے لوگ ہیں، اور ہمیں ان کا گن صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ خاص طور پہ سکندر مرزا کے الفاظ تھے بحیثیت وزیر داخلہ، یعنی آج کے رانا ثناء اللہ کے الفاظ میں اور سکندر مرزا کے الفاظ میں کچھ زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تو ایوب خان صاحب نے وہاں پر جا کے اس کو کہا، اور سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگا دیا اور تمام اسمبلی ختم کر دی، اور الیکشن جو تھے وہ ملتوی کر دیے۔ پھر وہی جسٹس منیر آ گئے، اس وقت وہ چیف جسٹس تھے، اور چیف جسٹس صاحب نے وہاں پر ایک ایسا حکم نامہ جاری کیا کہ جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جب کوئی شخص انقلاب لے کے آتا ہے طاقت کے زور سے، تو وہ پوری دنیا اس کو مان لیتی ہے۔ جب اس کو پوری دنیا مان لیتی ہے تو انقلاب خود بخود جائز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی تاریخ جس سے پھر آگے معاملہ چلا۔ پہلی دفعہ تھا کہ نظریہ ضرورت پیش کیا گیا کہ نظریہ ضرورت کے تحت اس نے کیا تھا، حالات ٹھیک نہیں تھے۔ دوسری دفعہ کہا کہ نہیں، جو بھی اب بندوق کی زور پہ آئے گا وہ ہمارا حاکم ہے، وہی قانون ہے۔ اس نے کہا تھا کہ طاقت کے زور پہ انقلاب آ جائے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ 27 اکتوبر کو صبح اس نے فیصلہ کیا، اور چونکہ طاقت فوج کے پاس ہوتی ہے تو اس نے ایوب خان نے رات کو سکندر مرزا کو کان سے پکڑا اور اس کی ایوان صدارت سے نکالا اور خود وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ عدلیہ کی بھی اور اس سب چیز کی تاریخ بہت خون چکا ہے، لیکن ایک بات بڑی طے ہے کہ اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں لوگ ایسے نظر آ جاتے تھے کہ جو اپنی آواز بلند کرتے رہتے تھے۔ کارنیلیس کا بڑا نام لیا جاتا ہے۔ کارنیلیس نے پہلے دفعہ جب غلام محمد کی جو تھی اسمبلی ٹوٹی تھی تو کارنیلیس نے ان کے خلاف اپنا ووٹ، ڈسنٹ ووٹ جسے کہتے ہیں، اختلافی نوٹ دیا تھا۔ لیکن جب مسئلہ فوج کا آ گیا اور جب ایوب خان سامنے آ گیا تو کارنیلیس صاحب نے بھی جسٹس منیر کے ساتھ فیصلے میں ساتھ دے دیا۔ جرأت کا عالم یہی ہوتا ہے کہ جب ایک خاص مقام تک آپ اپنے آپ کو اظہار کرتے ہیں پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آوازیں میں بتا رہا ہوں آتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ہمیں جو عدلیہ ورثے میں ملی تھی، اس عدلیہ کے 3 طریقہ کار تھے اس عدلیہ کے اندر بھرتی کے ججوں کے بننے کے۔ پہلا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص جو کہ سول جج، ایڈیشنل سول جج، ایڈیشنل تو اب آئے ہیں، اس میں سیشن جج ہوتے تھے، سیشن جج سے آگے بڑھتا جج بنتا تھا، اس کو بر صغیر پاک و ہند اور پھر پاک و ہند کے بعد پھر پاکستان کے اندر لوگوں کا پتہ ہوتا تھا کس قسم کے کیس آتے ہیں، عدالتی نظام کیسا ہے، انصاف کیسے کرنا ہے، اور وہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا ہائی کورٹ کا جج بنتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اوپر آ جاتا تھا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ سول سروس کے اندر میجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا ایک نظام ہوتا تھا۔ یہ نظام بھی ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتے تھے، اور یہ لوگ جو تھے یہ کام کرتے تھے اور ایڈمنسٹریٹو میجسٹریٹ کہلاتے تھے۔ ان میں سے جب کوئی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یا ڈپٹی کمشنر بن جاتا تھا تو اگر اس کو خواہش ہوتی تھی ہائی کورٹ میں جانے کی تو اس کو ایک آپشن دی جاتی تھی کہ آپ ہائی کورٹ میں تشریف لے آئیں، تو وہ ہائی کورٹ چلا جاتا تھا اور وہاں سے پھر جج نکلتے تھے۔ تیسرا، تھوڑے سے وکلاء کو بھی بھرتی کیا جاتا تھا۔ یہ جو سول سروس سے لوگ آئے ہیں ان میں سے جمود الرحمان، ان میں سے جسٹس کیانی اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں، جسٹس سلیم نام لیا جا سکتا ہے، انوار الحق کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کسی نہ کسی حد تک معاملات ٹھیک تھے، چلتے چلتے اگر جسٹس منیر تھا تو جسٹس منیر کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے ضیاء الحق کے زمانے میں انکار کیا، کہا ہم نہیں اس میں رہتے۔ مشرف نے جب ایل ایف او کے تحت بھی چھوڑ کے چلے گئے، لیکن وکالت کے پیشے سے جس طرح کے لوگ جہاں بھرتی کیے گئے اور جس تصور میں ان کو بھرتی کیا گیا اور جس لابیز میں ان کو بھرتی کیا گیا، انہوں نے پاکستان کے نظام عدل کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔
اور اس وقت حالت یہ ہے کہ پاکستان کا پورا نظام عدل ایسے ججوں سے بھرا پڑا ہے کہ جن کی پرانے چیمبرز کو دیکھ کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جج فیصلہ کرتے وقت کس طرف جائے گا اور یہ جج فیصلہ کرتے وقت کس طرف جائے گا۔ جس طرح پاکستان کی پوری سول سروس کو، پولیس کو اور تمام نوکریوں کو تباہ کرنے کے اندر خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہاتھ ہے، کہ آپ انگلی رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا بندہ ہے ڈپٹی کمشنر یا یہ پیپلز پارٹی کا ڈپٹی کمشنر ہے، یہ ایس پی جو ہے نون لیگ کی وفاداری کرے گا یا یہ ایس پی جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی وفاداری کرے گا۔ پھر کمال کی بات یہ ہے کہ یہی سول سروس جو کہ نون لیگ کے ساتھ ہوتی تھی اور یہ جو سول سروس جو کہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہوتی تھی، جیسے ہی کوئی آمر آتا ہے، ڈکٹیٹر آتا ہے، خواہ وہ مشرف ہو یا کوئی اور ہو، یہ فوراً سربسجود ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنا تمام تر جسے کہتے ہیں اتھارٹی اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی سول سروس کی بالکل مثال اس طوائف کی طرح ہے کہ جو ہر رات نئے آنے والے گاہک کے سامنے سچ بن کر جاتی ہے، اپنی ادائیں دکھاتی ہے، اٹھلاتی ہے اور اپنی سروس ادا کرتی ہے، اور وہ گاہک بے شک کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا اس گاہک کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی آرمی سے ہو جس نے مارشل لا لگایا ہو۔ یہ ہے پاکستان کی ملک کی حالت، اور اس حالت کے اندر پاکستان کے اندر سب سے بدترین صورتحال جو ہے وہ نظام عدل کی ہے۔ اس نظام عدل کے اندر ایک چھوٹا سی انگڑائی دی تھی، وہ دی تھی جسٹس افتخار محمد چودھری نے زمانے میں، اور افتخار محمد چودھری نے ایک تصور پیدا کیا تھا کہ اگر نیچے انصاف نہیں ہو رہا تو ہم سو موٹو سے آگے انصاف کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لاتعداد ایسے اس نے کام کیے کہ جن کو وہ سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ اگر نیچے ہوتے تو مکمل طور پر وہ کم از کم 20 سال ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ وہ جو زنجیر عدل والا تصور تھا کہ سپریم کورٹ کے لیول پہ زنجیر عدل لہرائی جانی چاہیے، وہ لہرائی گئی، لیکن پھر اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، افتخار چودھری صاحب اپنے جھمیلوں میں پڑ گئے، اور اس کے بعد عنوہ یہ کہ وہ پاکستان کے ان وکلاء کے ہاتھوں میں یہ رگمال بنتے چلے گئے۔ یہ نظام عدل اس وقت بھی بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں آیا جب پوری دنیا میں کرپشن کا سب سے بڑا سکینڈل پاناما لیک آیا، اور اس پاناما لیک کے سامنے نواز شریف صاحب نے خود ایک درخواست پاکستان کی سپریم کورٹ کو دی کہ آپ اس پہ انکوائری کریں۔ نواز شریف صاحب بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کانفیڈنٹ تھے، ان کو تھا کہ میرے حق میں یقیناً فیصلہ آئے گا۔ ان کو پتہ تھا کہ چیف جسٹس جو ہیں اس وقت ثاقب نثار صاحب، ان کے زمانے میں سیکریٹری لا ہوا کرتے تھے، اور سیکریٹری لا جو تھے وہ اس لیے لگائے گئے تھے کیونکہ ایم منور بارٹلا کے یہ اس چیمبر سے تھے، اور ایم منور نے ان کے لیے اس زمانے میں کیس لڑا تھا، جو کیس انہوں نے جیتا تھا جب ان کی اسمبلی، ان کی حکومت غلام اسحاق خان نے برطرف کی تھی۔ لیکن ان کے تمام تر خیالات ان کے سے بالکل مختلف ثاقب نثار نے، بلکہ ثاقب نثار نے جان بوجھ کے یا شاید اچھی بات کی کہ وہ اس بینچ میں شامل ہی نہیں ہوا کہ جس بینچ نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تھا۔ اس میں انہوں نے جسٹس کھوسا اور یہ لوگ سارے جو تھے اس بینچ نے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا۔ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نااہلی ایک اقامہ کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں اقامہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہے، آپ کو دنیا کا کوئی ملک ویزا دینے سے انکار نہیں کر سکتا، اور آپ اس کے باوجود دبئی کا اقامہ لیتے ہیں کہ ہم وہاں رہیں گے۔ اقامہ کے بارے میں ایک بنیادی تصور یہی ہے کہ دبئی سے اب جب اقامہ لیتے ہیں تو آپ دبئی میں ایک اکاؤنٹ کھولنے کا آپ کو راستہ مل جاتا ہے، اور جب آپ وہاں دبئی میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو جس وقت وہاں سے آپ یورپ میں کو پیسے منتقل کرتے ہیں تو اس کا اوریجن پاکستان نہیں ہوتا، دبئی ہوتا ہے، تو وہ ٹریل محسوس نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ دبئی میں تو 10,000 ملکوں سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی سوال اخلاقی سوال تھا کہ کیا اس کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص وزیر اعظم رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی تمام کیس تھے جو ابھی تک عدالتوں میں چل رہے ہیں، جن میں سے ایک کیس کی بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کو 7 سال سزا ہوئی تھی،
اس سزا کے بعد وہ باقاعدہ اس سے ناراض ہو گئے، اس نظام عدل سے، اور پھر اس نظام عدل نے نواز شریف صاحب کو انتہائی شاندار قسم کی ریلیف دی، اور پاکستان کی تاریخ نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسی ریلیف شاید ہی کسی قیدی کو ملی ہو۔ عالمی جتنا بھی نظام موجود ہے دنیا میں، جیسے جو اقوام متحدہ سے گورن ہوتا ہے، اس میں قیدیوں کے حقوق کے بارے میں ایک چارٹر ہے کہ جو کہ جنیوا چارٹر کہلایا جاتا ہے۔ میں جنگی قیدیوں کی بات نہیں کرتا، عام قیدیوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ چارٹر جو ہے، اس کے تحت کوئی شخص اگر کبھی کسی جیل میں ہو اور وہ بیمار پڑ جائے تو اس کا حق ہے کہ اسے ہر طرح کا علاج کروایا جائے اس کا، لیکن اس کے لیے آپ پورے کا پورا کرامویل ہسپتال لندن سے اٹھا کے آپ جیل لا سکتے ہیں، لیکن قیدی کو لندن نہیں بھیج سکتے۔ لیکن پاکستان میں عالمی نظام کے بالکل الٹ کیا گیا، انہوں نے کہا نہیں، کرامویل ہسپتال نہیں آئے گا، قیدی وہاں چلا جائے گا۔ اور پاکستان کے نظام عدل نے ایک شخص کو ایک ایسی جگہ بھیجا جہاں نہ ان کا سمن جا سکتا تھا، جہاں نہ ان کا وارنٹ جا سکتا تھا، جس کی حکومت کو وہ خط بھی نہیں لکھ سکتے تھے کہ اس بندے کو واپس بھیج دیا جائے، اور اس کے بھائی کو ضامن بنایا گیا اور بھائی سے کہا گیا کہ تو آپ اس کو اتنے ہفتوں کے بعد لے کے آئیں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا، یہ ایک ایسی ریلیف تھی کہ اگر بھائی یہ کہتا ہے کہ تم بھائی میرے ساتھ چلو، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جا کے ایک مقدمہ درج کرا دیتے ہیں کہ میرا بھائی مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے، تو وہ آ کے لکھ دیتا ہے کہ میرا بھائی تو وہاں میرے خلاف مقدمہ درج کرا رہا ہے کہ یہ زبردستی مجھے لے جانے والا ہے، تو اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس ریلیف کے بعد پھر اور لوگوں کو بھی ریلیف ملتے چلے گئے، چلتے چلتے نظام عدل جو ہے ہمارا موم کی پتلی بنتا چلا گیا، اور اس نظام عدل میں سب سے زیادہ کھلواڑ نیب میں ہوا۔ یہ نیب جو تھا یہ 1999 میں بلکہ 98 میں اپنی جسے کہتے ہیں حکومت جانے سے ایک سال قبل نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، جس کے چیئرمین تھے جنہیں مشہور سیف الرحمان، جنہیں اعتصاب الرحمان بھی کہا جاتا تھا۔ اور انہوں نے وہ تمام کیس جو تھے زرداری کے خلاف، کوٹیکنا والا کیس، اور اس کے بعد سرے محل والا کیس اور نیکلس والا کیس، یہ سارے کے سارے بنائے۔ اور اس کی کیونکہ اس سے پہلے جب بے نظیر کی حکومت تھی تو بے نظیر نے نواز شریف کے بارے میں سب سے اہم ترین کیس جو تھا حدیبیہ کیس وہ بنایا تھا۔ یہ سارے کیسز جو تھے پائل اپ کرتے ہوئے بہت گٹھریاں جو تھی یہ مشرف کے ہاتھ میں آ گئیں، اور مشرف نے اس کے اوپر اپنا ایک شاندار قسم کا ادارہ نیب کا بنایا، اور اس نیب کے ادارے نے سیاستدانوں کے خلاف وہ فائلیں کھولیں اور عدالتوں میں وہ چلنے لے لگے۔ لیکن وہ فائلیں صرف انتقام کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہوئے۔ خود میں ایک ایسی عدالت کے اندر ایم ڈی واسا کیس سے اپیئر ہوا تھا جس میں ایک شخص کو ریلیف دینی تھی، تو میرے پاس جو کاغذات تھے وہ فوٹو کاپی تھی، اوریجنل کاغذات کسی اور طرف تھے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میرے پاس بھی فوٹو کاپی تھی اور ان کے پاس بھی فوٹو کاپی تھی، اصل کاغذات ختم کر کے اس میں سے دستخط تک ختم کر دیے گئے تھے، اور وہ شخص بعد میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، حالانکہ وہ کیس بہت مضبوط تھا۔ یہی صورتحال باقی تمام جگہوں پہ ہوئی، اور وہ تمام کیسز ختم کرتے ہوئے کاف لیگ بنی، اور کاف لیگ بننے پر پھر وزیر اعظم بنے، پھر کون وزیر اعظم بنا اور کب وزیر اعظم بنا۔ اس کے بعد دو ادوار، ایک کا دور زرداری کا اور دوسرا دور جو ہے وہ نواز شریف کا گزرا، اور اب ہم دوبارہ ایک ایسے بحران میں کا شکار ہیں۔ لیکن میں نے گزشتہ تقریباً 50 سال کی عدلیاتی تاریخ میں دیکھا ہے کہ اس سے بڑا بحران شاید ہمیں آج تک زندگی میں نہیں آیا ہوگا۔ یہ وہ بحران ہے کہ جس میں اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان کے عدالتی نظام سے دیا گیا آرڈر جو ہے اس کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا۔ برے سے برے بھی آرڈر تھے تو اس نظام کی تحفظ کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اس قابل تو نہیں ہے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس لیے اس کو مانا جائے گا۔ ایوب خان کا آرڈر مانا گیا، ضیاء الحق کے زمانے میں آرڈر مانے گئے، مشرف کا آرڈر مانا گیا، یہاں تک کہ نسیم حسن شاہ کا وہ آرڈر مانا گیا اور نواز شریف کی حکومت بحال کر دی گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد
काकड़ फार्मूला आया और गुलाम इसहाक और नवाज शरीफ दोनों को जाना पड़ा, लेकिन अदालत का ऑर्डर जो था वो उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया। अब हालात बिल्कुल और हो चुके हुए हैं। जजों के अंदर इख्तलाफ हमेशा था, क्योंकि जिस चैम्बर से वो आए थे उस तरीके से आगे बढ़े। पाकिस्तान के जुडिशरी में चंद ही जज ऐसे होंगे कि जिनको एक कामयाब वकील के तौर पर जाना जाता है, वरना अक्सरियत ऐसी है कि जब भी शायद कभी हाई कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुए होंगे, जिन्होंने एक छोटा सा केस भी नहीं किया होगा लेकिन मंजूर नज़र थे इसलिए जज बना दिए गए। ये वो बीज है बबूल का जो हमने बोया था और इसके कांटे अब हमें चुभ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त पूरी कुव्वत और ताकत इस बात पे लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए ही ना, क्योंकि अगर आया तो उसको नाफिजुल अमल करना पड़ेगा, और अगर नाफिजुल अमल करना ना पड़ा तो आज अगर इस वक्त बंदयाल साहब का हुक्म नहीं माना तो कल फिर फायज़ ईसा का भी हुक्म कोई नहीं मानेगा। ये रीत अगर पड़ गई और इस रीत को फिर आगे लेके जाया गया तो बहुत बुरा होगा। इस मामले को ख़राब करने के लिए पाकिस्तान की असेंबली के अंदर एक ऐसा बिल लाया गया है कि जिस बिल की कोई हैसियत कानूनी नहीं थी। पाकिस्तान की असेंबली इस बिल को पास कर ही नहीं सकती थी। आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर अपने बिजनेस को नाफज करने के लिए रूल्स बना सकती है। फिर शेड्यूल 4 का 55 है, वो कहता है कि आप तमाम अदालतों के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में भी कानून साजी कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह जो है कानून बनाने वालों ने ये की थी कि बाकी तमाम अदालतें जो हैं ये कानून की अदालतें हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ की अदालत है। फ़र्क ये होता है कि कानून की अदालत में होता है कि जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक आपने फ़ैसला करना है, लेकिन इंसाफ की अदालत में होता है कि अगर कानून मौजूद नहीं है और एक आदमी को इंसाफ नहीं दे पाते हो तो आप कानून की परवाह मत करो, आप फैसला करो। इसलिए उसको कानून से बालातर रखा जाता है और वहाँ पर ऐसे जज लाए जाते हैं कि जो इंसाफ करने के काबिल हों। इस क्राइसिस से अल्लाह करे कि हम निकल जाएं, इस क्राइसिस से अल्लाह करे कि हम बेहतर तौर पर आगे बढ़ जाएं, वरना अल्लामा इकबाल की वो शायरी याद आ रही है जो उन्होंने मौलाना रूम के हवाले से की थी। वाक़या यूँ है कि एक दफ़ा अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने किसी से कहा कि मेरे सवाल का जवाब जो है वो दाता साहब की मस्जिद में कुछ शख्स आए हुए हैं, उनके पास है, तो मैंने सुबह जाना है, आप मेरे साथ चलेंगे। चंद दोस्तों से कहा, इकबाल सुस्त आदमी थे, नहीं जा सके, 2-3 दिन नहीं जा सके, तो एक आदमी आया और उसने अली बख्श को एक चिट दी, कहा ये तुम्हारे बॉस का, तुम्हारे साहब का सवाल का जवाब है, उसको दे देना। और उस पर मौलाना रूम का शेर लिखा हुआ था, हर बिनाए कोहना का बादा कुनद, अव्वला बुनियाद रा वीरा कुनद। अगर तुम किसी इमारत को नई तामीर करना चाहते हो तो पहली पुरानी इमारत को मनहदम कर दो, बुनियादें तक गिरा दो और नई इमारत इस्तवार करो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे, हर अदारा की इस वक्त इस कैफियत में है कि उसकी बुनियादें गिरने वाली हैं। अभी अगर संभल गए तो संभल गए, वरना कुदरत का फ़ैसला यही होता है कि एक दफ़ा उसको गिरा दिया जाए और फिर नई इमारत तामीर की जाए। अल्लाह ख़ुद कहता है, तुम अगर अच्छे नहीं होगे, मेरे बाग को नहीं सही तरह चलोगे तो मैं तुम्हारी नस्लें बदल दूंगा और किसी दूसरी नस्ल को यहाँ पर लाके आबाद कर दूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।